مجوسیوں نے اپنے ربی کو خدا بنا لیا ہے، تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، رواہ ترمذی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے محترم بھائیوں اور میری قابل صد احترام بھائیوں، میرے سب قابل صد احترام میری بہنوں، بات یہ ہے، کل ایک بھائی نے میرے جواب اور ویڈیو کے لنک میں لکھا، کمنٹس میں لکھا کہ آپ نہ خواہ مخواہ میں ایک عالمی مبلغ کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یاد رکھ لو کہ میرا مقصد اور میری نیت فقط اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ میری نیت اور میرا ارادہ جو میرا رب جانتا ہے، مجھے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے، مجھے میرے رب نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں حق بات کو ببانگ دول حق بیان کروں اور جھوٹ اور باطل کو ببانگ دول جھوٹ اور باطل بیان کروں۔ آج کا یہ ویلاگ کہہ لیں یا یہ بیان کہہ لیں یا یہ ویڈیو جواب کہہ لیں، یہ اس تعلق سے ہے کہ جب ہمارے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک کرسچن نے یہ سوال کیا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے ربسٹ کو، احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا، تو اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی تو اپنے پیروں اور فقیروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اب اسی میں آپ ایڈ کر لیں مفتیوں کو اور فقیہوں کو اور فقہا کو، کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جواب دیا، میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنائے، کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مولویوں یا پیروں فقیروں کو رب بنایا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کرسچن کا جو سوال یا اعتراض تھا وہ مبنی بر حقیقت تھا، اور آج میں آپ کو فقہ حنفی سے یہ بات علی وجہ البصیرت بتاؤں گا اور بیان کروں گا، اور عربی عبارتوں کے ساتھ یہ آپ کے گوش گدار کروں گا کہ جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء کو، فقہا کو، درویشوں کو، بزرگوں کو، عبادت گزاروں کو اپنا رب بنا لیا تھا اور آج بھی رب بنا رکھا ہے، وہی کام بعین ہی اور اس سے کہیں بڑھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اپنے پیروں فقیروں مولویوں فقہا کو، اپنے بابوں کو باقاعدہ رب بنا رکھا ہے۔ تو سوال کرنے والے کرسچن کا اور اعتراض کرنے والے کرسچن کا جو اعتراض تھا وہ 100% درست تھا۔ اب ذاکر بھائی نے جو ہے وہ پتلی گلی سے کام لیا اور پتلی گلی سے ہو کر کے نکل گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ یہ چند نمونے ہیں، یہ چند نمونے ہیں اس بات پر کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے اپنے احبار و رہبان کو، مولویان کو، فقہا کو اور بابوں کو اور پیروں کو اور فقیروں کو باقاعدہ رب بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھ لیں
کہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور زندہ اور مردے بابے کو سجدے کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اور کہتا ہے بہاولا کا بیڑا دھک، کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہتا ہے نا، یہ میں کسی یہودی عیسائی کی بات نہیں کہہ رہا، کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہلواتا ہے اور صلاۃ اور درود پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے والا ہے اور ایک جھوٹی روایت کا سہارا لے کر کہتا ہے اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے نا۔ اب ذاکر بھائی نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، پتلی گلی سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مسلمان، پڑھتا کلمہ ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ ابن اللہ باور کروانا چاہ رہا ہے، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ جب اللہ نے اپنے نور سے جناب نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بے وقوف اور عام کو اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں پر یہاں کر آپ رک جاؤ، لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا ہے۔ جب اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ اللہ جنا ہوا ہے تو کیا مطلب کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، پھر کیا مطلب اس کا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر شرک کی یہ قسم موجود تھی کہ جب ان کے اندر کوئی نیکوکار بندہ مر جاتا بنو علی قبرہ مسجدن، وہ اس بابے کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں اور اس بابے کے جا کر سجدے کیا کرتے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا اللہ ذوالجلال کی ذات میں شرک یہ تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہا اور کلمہ پڑھنے والوں نے کہا یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور۔ تو اللہ میں سے جو نکلے وہ اللہ کا بیٹا ہوا، وہ ابن اللہ کہہ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ یا نور من نور اللہ کہہ کر اللہ ذوالجلال کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ تو مسلمانوں میں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے، بلکہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی علی ہے، وہ ایک جھوٹے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر جانے لگے تو حضرت علی کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی اور جب عرش پر گئے تو وہی انگوٹھی اللہ کی انگلیوں میں، یعنی جو زمین پر ہے وہی عرش پر ہے۔ کیا مطلب؟ علی اللہ ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور علی کو اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو کرسچن تھا نا، اس کا اعتراض بالکل درست تھا۔ آئیے میں آپ کو اب وہ نمونے دکھاتا ہوں کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے عدی بن حاتم سے کہا، یہ جامع ترمذی ہے جس کا حوالہ کرسچن دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3095 ہے، اور جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، علماء کو، درویشوں اور بزرگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوا، ان کے احبار و رہبان جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر لیتے تو وہ اسے حلال جانتے، اور جب ان کے احبار و رہبان ان کے لیے کوئی چیز حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جانا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگ نے اور عالم نے کہا نہیں جی یہ حلال ہے، تو لو جی یہ حلال ہے۔ ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اور آبار و روبان کہتے کہ نہیں جناب یہ حرام ہے، یہودی اور عیسائی کہتے کہ جی ہاں یہ چیز حرام ہے۔ اب آئیے میں آپ کو چند نمونے پیش کرتا ہوں فقہ حنفی میں سے۔ فقہ حنفی قدوری کتاب الحدود ہے، یہاں لکھنے والا شارح لکھتا ہے کہ زمانہ قدیم میں کیے ہوئے زنا پر حد نہیں ہے، زمانہ قدیم میں زنا کیا ہو اس پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی آپ کچھ سال پہلے کسی کا ریپ کر چکے، بلاత్కాر کر چکے، زنا کر چکے اور سالوں بعد خبر ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کو حلال کیا کہ نہ کیا؟ اب آئیے قدوری کے اندر ہے وَمَنْ زَنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ جو ہے وہ دار الحرب کے اندر ہیں کافروں اور باغیوں کے ملک میں زنا کر لیتا ہے، پھر دار الاسلام میں آتا ہے، اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر زنا کرنے والے نے کہیں بھی زنا کیا ہے، زانی کی سزا اسلام نے کیا رکھی ہے؟ اگر کوارا ہے تو 100 کوڑے اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اب یہ فقہا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حرام کو حلال بنا رہے ہیں۔ کافروں کے ملکوں میں جاؤ، باغیوں کے ملکوں میں جاؤ اور ان کی عورتوں کو ریپ کر کے بلاत्कार کر کے آؤ یا زنا بالرضا کر کے آؤ، دار الاسلام میں آ جاؤ، تمہارے اوپر کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو یہ زنا کافروں کے ملک میں حلال ہوا یا حرام؟ فیصلہ آپ کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس بندے نے قوم لوط کا عمل کر لیا او عامل عمل قوم لوط فلا حد علیہ، کسی بندے نے قوم لوط کا عمل کر لیا ہے، قوم لوط کا عمل لونڈے بازی کر لی، فلا حد علیہ، اس کے اوپر بھی حد نہیں۔ یہ مسلمانوں کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے مسجد میں ٹیبل پر نہ یہ گیتا ہے نہ یہ انجیل ہے، مسلمانوں یہ تمہاری کتاب ہے، یہ قدوری شریر ہے، قدوری شریف کہوں یا شریر کہوں، چلو یہ بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زنا اللہ نے حرام کیا اور انہوں نے آپ کو کہا کہ کافروں کے ملک میں باغیوں کے ملک میں زنا کرو اور پھر دار الاسلام میں آ جاؤ، تمہارے اوپر زنا کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَامٍ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ حمام کے اندر چوری کر لے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایسے گھر میں چوری کر لے جہاں لوگوں کو جانے کی اجازت ہو تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ کہتا ہے ولا قطع، اگر کوئی بندہ مسجد میں چوری کر لے تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے چوری کو حرام کیا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کوئی مرد چوری کرے کوئی عورت چوری کرے سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ پچھلی بھی گئی، اسلام دین میں چوری کرنا حرام ہے اور جو ایک مخصوص مقدار تک کی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مگر یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، فقہ حنفی اس کا نام ہے، قدوری اس کا نام ہے،
اور آپ کے لیے بتا دوں یہ نا جناب مکتبہ الارشد ہے کوئٹہ سے، اللہ اکبر، قدوری مسلمانوں کی فقہ کی کتاب بتاتی ہے حمام میں چوری کر لو، مسجد میں چوری کر لو، آپ کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، مزے کرو۔ اللہ نے چوری کو حرام کیا، یہ چوری کو حلال کر رہا ہے، تو اب بتائیے یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بابوں کو رب بنانا ہے کہ نہیں؟ یہ تو بابے مسلمانوں نے رب بنا رکھے ہیں۔ تو کرسچن کا سوال بالکل درست تھا، صرف ذاکر بھائی پتلی گلی سے نکل گئے، لیکن ہم آپ کو چوری گلی میں لے کر جا رہے ہیں، کیا یاد کرو گے؟ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، یہ فقہ حنفی ہے۔ چور نے نقب لگا کر گھر میں داخل ہو گیا ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں فَأَخَذَ الْمَالَ، چور نے وہاں سے چوری کا سامان اٹھا لیا، وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ، گھر سے باہر کھڑے ہوئے ایک شخص کو چوری کا مال پکڑا دیا، فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، نہ اندر والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہ باہر والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہے چوری کا حلال طریقہ۔ مزے کرو مسلمانوں، اللہ اکبر۔ یہ تبلیغ کا جو میدان ہے نا، اللہ اکبر۔ مسلمانوں اب بتاؤ چوری حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ سب کہو گے مولانا صاحب چوری تو حرام ہے، ہیں؟ تو یہ مسلمانوں نے بابوں کو رب بنا رکھا ہے۔ فقہ حنفی کی یہ بابے آپ کو چوری کے نیت نئے طریقے بتا رہے ہیں۔ دو چور جاؤ، ایک چور گھر میں گھس جائے، ایک چور گھر کے باہر کھڑا ہو جائے، اندر والا مال چوری کر کے باہر پھینکتا رہے، اور نہ اندر والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے نہ باہر والے کے۔ وَدَخَلَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، دونوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اللہ نے چوری کو حرام بتایا، فقہ حنفی نے آپ کو حلال چوری کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بابوں کو رب بنانا۔ ایک اور سنو، وَإِذَا ادَّعَ السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَإِن لَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، چور نے چوری کر لی ہے، چوری کرنے کے بعد چور دعویٰ کرتا ہے یہ تو ہے ہی میرا مال۔ اب آپ کی مرضی ہے، کسی کا سونا چوری کر لو یا پھر کسی کی بیوی چوری کر لو، چوری چوری ہے نا چوری چوری ہے۔ آپ کسی کا زیور چوری کر لو یا کسی کی بیگم چوری کر لو، چور چوری کرتا ہے، چور چوری کرنے کے بعد دعویٰ کرتا ہے یہ تو ہے ہی میری ملکیت، کہا کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اگرچہ چور اپنے دعوے کے اوپر گواہ بھی قائم نہ کر سکے۔ کسی کا زیور اٹھا لو اور کہو کہ میرا زیور ہے، کسی کی بیوی اٹھا لو اور کہو کہ میری بیوی ہے، اور تمہارے پاس اپنے دعوے کے اوپر گواہ بھی نہ ہو، کیا ہوگا؟ ہیں جی، کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اچھا، اب آپ نے چوری بھی کر لی ہے، آپ نے لونڈے بازی بھی کر لی ہے، ہاں جی، اور بھی بہت سارے کام کر لیے، اب آپ کو پینے کے لیے چاہیے شراب، تو لو جی یہ بھی سن لیں۔ اسی کتاب قدوری کے اندر لکھا ہے، شیخین کے نزدیک یہ ہے کہ درج ذیل شرائط کے ساتھ شراب حلال ہے۔ چور چوری کرے، بندہ لونڈے بازی بھی کرے تو شراب تو چاہیے، بغیر شراب کے تو پھر لونڈے بازی کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے، چوری کرنے کا مزہ ہی کوئی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل شرائط کے ساتھ شراب حلال ہے، اگرچہ اس میں شدت آ جائے، اگرچہ وہ جھاگ پھینک دے۔ شراب حلال ہونے کی پہلی شرط سن لو، شراب حلال ہونے کی پہلی شرط سن لو، شراب پینے والا اتنی مقدار میں شراب پیے کہ پینے والے کا غالب گمان یہ ہو کہ مجھے نشہ نہیں کرے گا۔ ایک بندہ ہے، اسے ایک جگ گلاس پینے پر نشہ آتا ہے شراب کا، وہ 2 گلاس پی لے، 1 گلاس شراب کا پی لے، شراب حلال ہے۔ شراب حلال ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ شراب موج مستی کے لیے نہ ہو،
بلکہ شراب پینے والا اس نیت سے شراب پیے کہ میرے جسم میں طاقت آئے گی. لونڈے بازی کرے گا تو طاقت کی ضرورت تو پڑے گی نا. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کی کتاب فقہ حنفی کہتی ہے شراب کے حلال ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ شراب پینے والا اس نیت سے شراب پیے کہ میرے جسم کے اندر طاقت آ جائے تو شراب پینا بھی حلال ہے. اب بتاؤ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو مسلمانوں نے بھی اپنے بابوں کو رب بنا رکھا ہے. یہ کہنا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بابوں کو رب بنا رکھا. اللہ کے بندے تمہیں قدوری کا نہیں معلوم ہے؟ قدوری کا نہیں معلوم تھا تو لاہور آئے ہو تو باب علی حجویری کے دربار کا بھی کوئی خبر نہیں تھی. اسلام آباد آئے ہو تو اسلام آباد میں کون سی سرکار ہے وہاں کے درباروں کی بھی خبر نہیں تھی. کراچی میں آئے ہو غازی شاہ کا بہت بڑا دربار ہے. یہ کلمہ پڑھنے والوں نے دربار اور مزار بنا رکھے ہیں. یہ ہندوؤں کے بت خانے نہیں ہیں. بھاٹی چوک پر علی حجویری کا دربار یہ عیسائیوں کا گرجا نہیں ہے. اللہ اکبر. اسلام آباد میں گولڈے شاہ کا دربار یہ ہندوؤں کا مندر یا عیسائیوں کا گرجا نہیں ہے. یہ ہے مسلمانوں کے بابے جن بابوں کی قبروں پر نقلی اصلی دونوں. یہ ہے مسلمانوں کے بابے. ان بابوں کی قبروں کے اوپر مسلمانوں نے بیت اللہ بنا رکھا ہے. یہاں بیت اللہ کی طرح چادر بھی ہے بازار کے اوپر. بیت اللہ کی طرح مزار کا چکر بھی لگایا جا رہا ہے. بیت اللہ میں حجر اسود کے بوسے کی طرح بابے کی قبر کے بوسے بھی لیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں کہوں کہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بابوں کو رب بنا رکھا ہے. اور کیا ہوتا ہے رب بنانا؟ کہ بابے نے کہا شراب اتنی سی حلال ہے. بابے نے کہا کہ چوری اس طرح کر لو تو حلال ہے. جب چور کے ہاتھ ہی نہیں کاٹے جائیں گے تو چوری حلال ہوئی. کسی کا زیور چوری کر لو, کسی کی بیوی چوری کر لو اور بغیر ثبوت کے کہو کہ یہ میرا ہے تو پھر تمہارا ہے. منہ کالا کرو تو حد نہیں ہوگی, وہ زیور استعمال کرو تو تمہارے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. جیسے یہودی اور عیسائی تباہ اور برباد ہوئے اسی طرح اس امت میں موجود یہ لوگ کہ جنہوں نے بابوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے. اور یاد رکھ لو یہ بابوں کو رب بنانا صرف بریلویوں کا کام نہیں ہے. قدوری بریلویوں کی بھی کتاب ہے, دیوبندیوں کی بھی کتاب ہے. اسی طرح شیعوں نے بھی اپنے بابوں کو رب بنا رکھا ہے. تو بریلویوں نے بھی اپنے بابوں کو رب بنایا اور دیوبندیوں نے بھی اپنے بابوں کو رب بنایا حلال اور حرام کا اختیار دے کر. کس کا؟ حلال اور حرام کا اختیار دے کر. چوری حرام ہے, بابے نے کہا حلال ہے. زنا حرام ہے, بابے نے کہا حلال ہے. جی اللہ اکبر اللہ اکبر.